بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہ بات ضرور اگلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک مشہور تابعی حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ اور ایک باندی کے متعلق ویڈیو دیکھیں گے۔ حضرت مالک بن دینار ایک مرتبہ بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک باندی ایسے جاہو جلال کے ساتھ جا رہی تھی جیسا کہ بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہیں۔ حضرت مالک نے اس کو دیکھا تو آواز دے کر فرمایا کہ اے باندی، تجھے تیرا مالک فروخت کرتا ہے یا نہیں؟ وہ باندی اس فقرہ کو سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگی کیا کہا، پھر سے کہو۔ انہوں نے پھر ارشاد فرمایا، اس نے کہا اگر وہ فروخت بھی کرے تو کیا تجھ جیسا فقیر خرید سکتا ہے؟ امام مالک فرمانے لگے ہاں، اور تجھ سے بہتر کو بھی خرید سکتا ہوں۔ وہ باندی یہ سن کر ہنس پڑی اور اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کر ہمارے ساتھ چلو، ذرا مذاق ہی رہے گا۔ خدام نے پکڑ کر ساتھ لے لیا۔ وہ جب گھر واپس پہنچی تو اس نے اپنے آقا سے یہ قصہ سنایا۔ وہ بھی سن کر بہت ہنسا اور ان کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب یہ سامنے پیش کیے گئے تو اس آقا کے دل پر ایک ہیبت سی چھا گئی۔ وہ کہنے لگا آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ تم اپنی باندی میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ اس نے کہا آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ حضرت مالک نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کی قیمت 2 کھجور کی گٹلیاں ہیں۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ اس نے پوچھا کہ تم نے یہ قیمت کس مناسبت سے تجویز کی؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں عیب بہت ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اس میں کیا کیا عیب ہیں؟ فرمانے لگے اگر عطر نہ لگائے تو بدن سے بو آنے لگے، اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ سے بو آنے لگے، اگر بالوں میں تیل کنگھی نہ کرے تو جوئیں ان میں پڑ جائیں اور سر میں سے بو آنے لگے، ذرا عمر زیادہ ہو جائے گی تو بوڑھی بن جائے گی، منہ لگانے کے بھی قابل نہیں رہے گی، حیض اس کو آتا ہے، پیشاب پاخانہ یہ کرتی ہے، ہر قسم کی گندگیاں، تھوک، سنکے رال، ناک کے چوہے وغیرہ اس میں سے نکلتے ہیں، غم، رنج، مصیبتیں اس کو پیش آتی ہیں، خود غرض اتنی ہے کہ محض اپنی غرض سے تجھ سے محبت ظاہر کرتی ہے، محض اپنی راحت و آرام کی وجہ سے تجھ سے الفت جتاتی ہے، آج کوئی تکلیف تجھ کو پہنچ جائے ساری محبت ختم ہو جائے، انتہائی بے وفا، کوئی قول و قرار پورا نہ کرے، اس کی ساری محبت جھوٹی ہے، کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں بیٹھے گی تو اس سے بھی ایسی ہی محبت کے دعوے کرنے لگے گی۔ ناظرین اکرام، مالک بن دینار نے فرمایا میرے پاس اس سے 1000 درجہ بہتر باندی ہے جو اس سے نہایت کم قیمت ہے، وہ کافور کے جوہر سے بنی ہے اور زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے، اس پر موتی اور نور لپیٹا گیا ہے، اگر کھارے پانی میں اس کا لعاب دہن ڈال دیا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے اور مردہ سے اگر وہ بات کرے تو وہ بھی زندہ ہو جائے، اگر اس کی کلائی آفتاب کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب بے نور ہو جائے، اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا جہاں معطر ہو جائے، اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ
ساتھ آ جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے۔ اس باندی نے مشک و زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، یاقوت اور مرجان کی ٹہنیوں میں کھیلی ہے، ہر طرح کی نعمتوں کے خیموں میں اس کا محل سرائے ہے۔ تسنیم جو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے اس کا پانی پیتی ہے، وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں بدلتی، ہر جائی نہیں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی زیادہ موزوں ہے؟ سب نے کہا وہی باندی جس کی آپ نے خبر دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس باندی کی قیمت ہر وقت ہر زمانہ میں ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اتنی بڑی اہم اور عالی شان چیز کے خریدنے کے لیے بہت معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے صرف اللہ جل شانہ کے لیے کم از کم 2 رکعت تہجد کی پڑھ لی جائیں، اور جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر لو، اور اللہ جل شانہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو۔ راستہ میں کوئی تکلیف دینے والی چیز، کانٹا، اینٹ وغیرہ پڑی دیکھو تو اس کو ہٹا دو۔ دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات کے ساتھ پورا کر دو، اور اپنا فکر و غم اس دھوکہ کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف لگا دو۔ ان چیزوں پر اہتمام کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے، آخرت میں بے فکر اور اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچو گے، اور جنت جو نعمتوں کا گھر ہے اس میں اللہ جل شانہ رب العزت کے پڑوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ معزز ناظرین، اس باندی کے آقا نے باندی سے خطاب کر کے پوچھا کہ تو نے شیخ کی باتیں سن لی، یہ سچ ہیں یا نہیں؟ باندی نے کہا بالکل سچ ہیں، شیخ نے بڑی نصیحت اور خیر خواہی اور بھلائی کی بات بتائی ہے۔ آقا نے کہا کہ اچھا تو اب آزاد ہے اور اتنا سامان تو لے سکتی ہے، یہ تیری نظر ہے، اور اپنے سب غلاموں سے کہا کہ تم بھی سب آزاد ہو، اور میرے مال میں سے اتنا اتنا مال تمہاری نظر ہے جو تم لے سکتے ہو، اور میرا یہ گھر اور جو کچھ مال اس میں ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اور گھر کے دروازے پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا، اور اپنا سارا لباس اتار کر صدقہ کر دیا۔ اس باندی نے کہا کہ میرے آقا تمہارے بعد میرے لیے بھی یہ زندگی اب خوشگوار نہیں ہے، اور اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن کر اپنا سارا زیب و زینت کا لباس اور اپنا سارا مال و متاع صدقہ کر کے اپنے آقا کے ساتھ ہو لی، اور مالک بن دینار رحمہ اللہ ان کو دعائیں دیتے ہوئے ان سے رخصت ہو گئے، اور وہ دونوں اس سارے عیش و عشرت کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ 3 بھائیوں کا عجیب و غریب سبق آموز واقعہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔